تو سب سے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق لیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ تو عمومی ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کی اگر بات آتی ہے تو صحابہ کا اس معاملے میں کیا عمل تھا، اور بالخصوص اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ علیہ السلام کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق اتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سامنے والوں کا عمل کیا رہتا ہے. یعنی غیر مسلم کفار مراد ہے. جب ان کے پاس جاتے تھے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا؟ مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت بکثرت اللہ کے رسول سے ہوا کرتی تھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی تلاوت کروں اس کا مجھے حکم دیا گیا. تو آپ علیہ السلام ایسے ہی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی قرآن کی تلاوت کا انداز کچھ الگ ہوتا. اب بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں قرآن کا مدارسہ کرتے. اللہ کے رسول کو وہ سناتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو سناتے رمضان کی راتوں میں. یعنی مان لیجیے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، آپ کی نبوت کی عمر 23 سال ہے، تو ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اتنا حصہ اس رمضان میں مدارسہ ہو جاتا، ایک دوسرے کو سنا لیتے. پھر دوسرے رمضان کا جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہوتا پھر پورا ملا کر کے ایسے جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا علیہ السلام اس سال قرآن مجید کا پورا حصہ جو ہے آپ کو سنایا گیا اور اللہ کے رسول نے ان کو سنایا. تو آپ علیہ السلام ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کا مدارسہ کرتے، وہ ان کو سناتے وہ ان کو سناتے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی اور بہت معروف حدیث ہے، جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی کتاب ہے کتاب بدیع الوحی، اس میں یہ حدیث ہے، اور کتاب فضائل القرآن میں بھی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر رمضان کی راتوں میں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں ہر رمضان قرآن کا مدارسہ کرتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ کیا گیا. یہاں ایک جو بتلانے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ علیہ السلام رمضان میں خوب قرآن پڑھتے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں زیادہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، رمضان کی ہر رات کو بالخصوص یہ زیادہ پڑھا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف، ان کی ایک کتاب ہے مختلف جگہوں سے چھپی ہے محقق انداز میں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فدل على استحباب الاکثار من التلاوة فی رمضان لیلا، کہ رمضان کی راتوں میں بالخصوص قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ایک مستحب عمل ہے. یعنی اس کے دن میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس کی راتوں میں. کیوں اس کی راتوں میں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو جو قرآن سناتے تھے وہ رات میں سناتے تھے، اور جبرائیل بھی جو سناتے تھے واپس میں علیہ السلام وہ بھی رات میں سناتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ ایسے عمل آیا. تو رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت بکثرت کرنا یہ زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. دن میں آدمی مصروف رہتا ہے اور روزے کی حالت میں بھی رہتا ہے اور دیگر کام کاج بھی رہتے ہیں. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کلیتاً مکمل طور پر وہ اپنی کام کاج سے کاروبار سے مکمل طور پر چھوڑ دے، اور یقیناً جو اسلام ایسے تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن اسی لیے اس کی راتوں میں چونکہ آدمی میں زیادہ شغل والی بات نہیں رہتی، آدمی زیادہ مشغول نہیں رہتا ہے، یہ ایک سوئی اسے رہتی ہے،
یکجہتی رہتی ہے، سکون رہتا ہے، تو پھر ایسے میں جتنا اسے میسر ہو قیام اللیل کے علاوہ میں وہ قرآن کی تلاوت یوں ہی کرے، سنے بھی سنائے بھی، اس کے پاس اچھے قراء کا، اس کے پاس اس کی تلاوتیں موجود ہوں، اس کی مصنوعات ہوں، اس کو بھی سنے، خود بھی پڑھے، یہ ساری شکلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ رات میں پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن جب ابتدائی طور پر نازل ہونا، اس کی جب ابتدا ہوئی تھی قرآن کے نازل ہونے کی، تو سورۃ المزمل قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے، تہجد کا اہتمام کرنے، قیام اللیل کے اہتمام کرنے کی جہاں تلقین کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی تدبر کرنے کے اعتبار سے، اس کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اور اس کا اثر لینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے لیے جو بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک مجرب عمل بھی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بالخصوص پرانے علماء کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، آج بھی جو بڑے علماء ہیں ہند و پاک میں، دیگر علاقوں میں، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو باحیات میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی، تو ان کی زندگی میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر فہم شریعت کے لیے رات کے وقت کا استعمال کرتے ہیں۔ رات میں اٹھنا، قرآن میں تدبر کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس معاملے میں جو ہے مختلف تفاسیر کو پڑھنا، یہ عمومی طور پر رات کا حصہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مجرب عمل بھی ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی شخصیات کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور سبحان اللہ ان کے سرخے اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ایک نادر صورت ہے ہمارے لیے زندگی میں کہ ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما رہا ہے، تو اس کی راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ عمومی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رات میں تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد درس ہوتا ہے، مسجد سے نکلے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، پھر گھر جانے تک جو ہے کافی وقت نکل جاتا ہے، گھر میں گئے کچھ کھائے پیے، پھر جو ہے کچھ ادھر ادھر کی باتیں، اور یوں سو گئے، پھر اس طرح سے ہماری راتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اپنے وقت کی قدر کریں، ایسی میں راتوں کو ضائع نہ کریں، ورنہ یہ باتیں صرف پڑھنے پڑھانے کے حد تک رہ جائیں گی، نہ اس پروگرام کا کوئی حاصل ہوگا، اس میں ایسا کوئی نتیجہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو عمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے، آدمی اللہ کی توفیق سے اگر اس میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک آسان چیز ہو جاتی ہے۔ وہ تراویح کی علی الفور اگر کہیں درس ہے تو اس کو سنیں اور فوری طور پر نکل جائیں گھر کے لیے، کچھ آرام کرنا ہے آرام کر لیں، اس کے بعد تھوڑی ہی دیر سے آدھا پارہ یہ صحیح یا دو پارہ یہ صحیح پورے انعامات کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور مزید موقع ملے تو اس کے ترجمے پہ ایک نظر ڈال لیں، تو پھر آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ عمل کرنے سے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو ہم اہل علم نے اس طرف خوب توجہ دلائی ہے۔ رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ہمارے علماء کا، جو قدیم علماء ہیں، ان کا طرز بالکل الگ تھا، جسے کہتے ہوئے خود ہم لوگوں کو شرم آتی ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں لانے کی، لیکن وہ نہیں لا پاتے ہیں بہت مشکل کے ساتھ۔ کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے ایک شاگرد ہیں جو بعد میں اندلس چلے گئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن الحکم، عبداللہ ابن الحکم ابن اعین المصری، مصر کے تھے، وہاں سے جو ہے پھر وہ اندلس وغیرہ چلے گئے تھے وہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ دن میں ان کے درس کے کچھ خاص وقت ہوتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حلقے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی میں بہت بڑے بڑے علماء پڑھا چکے ہیں ان سے پہلے بھی۔ امام مالک کا جب پیریڈ آیا تو امام مالک رحمہ اللہ بولنے کی بات نہیں ہے، حقیقت میں جو ہے انہوں نے اس کے بڑے بڑے علماء کی جو ہے تصدیق کے ساتھ وہاں پر پڑھانے کے لیے وہ بیٹھے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ پورے ان کے جو حلقے ہوتے تھے سب ختم کر دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے پورے حلقوں کو ختم کر دیتے، اور اہل علم کے ساتھ ان کی جو مجالست ہوتی، جسے بیٹھ کے مذاکرہ کرتے اور مسائل کی چھان بین کرتے، اسے بھی ایک حد تک کم کر دیتے تھے، کافی حد تک کم کر دیتے تھے۔
اور یہ عبداللہ بن حکم کہتے ہیں جو خاص تلمیذ ہیں امام مالک کے، خاص تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ میں رمضان کے مہینے میں صرف مصحف دکھائی دیتا تھا، دیگر چیزیں دیگر کتابیں نظر نہیں آتی تھی، صرف مصحف، تو اسی کو لے کے بیٹھتے اور اسی کے ساتھ لگے رہتے۔ تو ان کا جو عام جو طرز ہوتا یعنی دروس کا یا جو افتاء وغیرہ کا یا لوگوں کو جو مسائل سمجھانے کا، یہ یا اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنے کا، یہ سب معاملہ نہیں ہوتا تھا، سب سے کلیتاً فارغ ہو جاتے اور صرف مصحف ان کے ہاتھ میں دکھائی دیتا۔ یعنی ایک تعجب کی بات تھی، اس لیے کہ جو ہی قرآن جب ہاتھ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کافی چیزیں جڑ جاتی ہیں، بالخصوص امام مالک جیسے صاحب علم ہوں تو پھر قرآن کے ساتھ اس کی دسیوں علوم اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہتے ہیں ذہنی طور پر، آدمی سب کو لے کر چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے صبر کے ساتھ آپ پوری چیزوں سے فارغ ہو کر قرآن کی طرف آمادہ ہوتے، دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کرتے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے، صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عام بات نہیں تھی، جب ہمارے یعنی اس طرح کے سلف کے دور میں اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، یعنی عملی طور پر یہ سب میں یکساں بات ہوتی ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں لطائف المعارف میں کہ سلف سے متعلق ہم لوگوں نے جتنا مطالعہ کیا، جتنی ان کی زندگیوں کو پڑھیں، مرد ہوں خواتین ہوں، بزرگ حضرات ہوں نوجوان ہوں، رمضان کے مہینے میں ان کی تلاوت ایک عجیب سا منظر ہوتا، بالخصوص رمضان کی راتوں میں گھروں میں مسجدوں میں، بلکہ گھروں سے مسجدوں میں آتے جاتے، کہیں اور آتے جاتے صرف تلاوت قرآن مقصود ہوتا، گھروں میں ہلکی ہلکی عجیب سی آوازیں آتی تھیں، ایک گھر میں ایک طرح کی تلاوت، پھر ایک اور گھر میں گزرتے ہیں تو ایک طرح کی تلاوت، اس طرح سے پورے گھرانوں میں عجیب سا مزاج ہوتا تھا تلاوتوں کا۔ یہ یقیناً برکتوں کا دور تھا حقیقت میں، انفرادی طور پر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو جو ہے اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے سلف کی زندگی کو سامنے ہم رکھیں، اور یقیناً اللہ نے ان کو برکتوں سے نوازا ان کے وقت میں، ان کی دیگر چیزوں میں، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کسی زمانے سے کسی فرد سے مختص نہیں ہے، جو اس پہ اترتا ہے اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر یقیناً ہم بھی ہماری زندگی میں بالخصوص عام دنوں سے ہٹ کر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی کا عمل ہمارے پاس ہے، صحابہ کا عمل ہمارے پاس ہے، اس کی راتوں میں زیادہ الگ سے عمل کرتے ہیں، تو وہ برکتوں سے ہم بھی مالا مال ہوں گے۔ یہاں میں نشاندہی آپ کو یہ کروں گا کہ ہم جو تلاوت سنتے ہیں تراویح میں، اس کا ایک الگ معاملہ ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں کھڑے ہو کر کے سننا ہی پڑے گا، ہم تو پڑھ نہیں سکتے تراویح میں، ہم کو تو سننا ہی پڑے گا، وہ ایک الگ عمل ہے۔ لیکن ہم گھر جا کر کے یا تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر کے، بلکہ مسجد سے بڑھ کر کے گھر میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم یہاں سے گھر جائیں اور گھر جا کر کے وضو کر کے الگ سے جو ہے ہم آدھے گھنٹے کی تلاوت کرتے ہیں، آدھے پارے کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں، اس لیے کہ وہ ہم نے خود سے کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا تراویح میں ہماری اعمال کی کوئی واضح نہیں ہوتی، وہاں پر ہم چاہ کے کرنے کی یا کراہت کے ساتھ کر رہے ہیں، یا یوں ہی اجباری طور پر کر رہے ہیں، یا ایک رسم نبھانے کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل ایک الگ عمل ہوتا ہے، ہم خود سے کرتے ہیں باذن اللہ تعالی، یہ الگ سے ہٹ کر کے اس ایک وظیفہ ہم الگ سے انجام دے رہے ہیں، تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ورنہ تراویح میں آدمی سن ہی لیتا ہے چاہے نہ چاہے، لیکن الگ سے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھنا، خود کو آمادہ کرنا، اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا، اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا، وہ تھوڑا شاق ہوتا ہے اگر آدمی کے اندر اس کی پابندی نہیں ہے، تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آدمی اس میں ڈھلا نہیں ہے تو، لیکن ایک دن دو دن تیسرے دن اگر گھر میں ایک سے دو تین افراد اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک ماحول ہی بن جاتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست جلدی نکل گیا، یا کوئی خاتون دیکھتی ہے کہ اس کی کوئی اور سہیلی جلدی نکل گئی، تو ایک کا دیکھ کے دوسرے کے اندر بھی وہ چیز آتی ہے، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت چیز بن جاتی ہے وہ۔ تو اس کو ہم خود ہی عمل کریں، اور جو ہے ہمارے گھر والوں کے اس کو پابند بنائیں، یقیناً دیکھیں اس کی برکتوں کو ہم صرف کتابی شکل میں نہیں، ہمارے اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔